السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا زمانہ آنے والا ہے، آپ حضرات حج کے تعلق سے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، یعنی بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور ہدایت تمام جہان کے لیے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں مقام ابراہیم، اور جو شخص داخل ہوا اس میں امن میں ہے۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج ہے، جو شخص با اعتبار راستہ کے اس کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے تو اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور فرمایا اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا، لہٰذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا۔ انہوں نے 3 بار یہ کلمہ کہا، 3 بار یہی پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا، اور تم سے یہ نہ ہو سکتا، تم اسے نہ کر سکتے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء اکرام علیہم السلام کی مخالفت سے ہلاک ہوئے، لہٰذا جب میں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو، اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کون سا عمل افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور رسول پر ایمان۔ پھر عرض کی گئی پھر کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد۔ پھر عرض کی گئی پھر اس کے بعد کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بخاری اور مسلم اور ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عمرہ سے عمرہ تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حج ان گناہوں کو دفع کر دیتا ہے جو پہلے ہو چکے ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کمزوروں کے لیے جہاد ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ابن ماجہ نے روایت کی، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں پر جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان کے ذمہ وہ جہاد ہے جس میں لڑنا نہیں، یعنی حج و عمرہ۔ اور صحیحین میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ جو شخص کرے
اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو خانہ کعبہ کے قصد سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور گناہ کو مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مکہ شریف سے ہی پیدل حج کو جائے یہاں تک کہ مکہ شریف واپس آئے، اس کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں حرم شریف کی نیکیوں کے مثل لکھی جائیں گی۔ عرض کیا گیا کہ حرم شریف کی نیکیوں کی کیا مقدار ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی لاکھ نیکی ہے، تو اس حساب سے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہوئیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے کے وفد ہیں، حج و عمرہ کرنے والے کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے سوال کیا، اس نے انہیں دیا، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا۔ طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جس کے لیے بھی حاجی مغفرت کی دعا کر دے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض جلد ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، یوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے،